وسلم۔ حضرت خواجہ عبید اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ، آپ کا نام جو ہے وہ ہے عبید اللہ۔ آپ کے والد گرامی کا نام تھا قدرت اللہ۔ آپ یہاں پر پیدا ہوئے، اندرون بہٹ گیٹ جو کتابوں والی دکانیں ہیں، یہاں پر ایک مسجد بھی ہے جو سیڑھیاں چڑھ کے اوپر ہے، یہ حضرت کی آبائی مسجد یہی تھی۔ تو اس کے آس پڑوس میں ہی آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے آپ کو بڑا کمال عطا فرمایا تھا، چھوٹی سی عمر میں آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد آپ علم دین کے حصول کے لیے، اچھا سن کون سا تھا؟ سن تھا 1239 ہجری، اور آپ کا وصال ہے 1305 ہجری۔ یہ یعنی کہ اعلی حضرت کے ہم عصر، تھوڑا سا فرق ہے، ایسے 30-40 سال پہلے پیدا ہوئے اور اسی طرح پہلے انتقال فرمایا، آپ کی عمر بھی کافی ہوئی، تو اعلی حضرت کے ہم عصر تھے اور اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم ہوئے۔ آپ نے بچپن میں قرآن حفظ کر لیا، اور حفظ کرنے کے بعد ابتدائی علم دین حاصل کرنے کے بعد آپ احمد پور سیال چلے گئے، احمد پور شرقیہ۔ وہاں پر آپ نے حضرت خواجہ گل محمد احمد پوری سے علم دین حاصل کیا۔ گل محمد احمد پوری سے ملنے کے لیے حضرت خواجہ خدا بخش صاحب خیر پوری تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت تشریف لائے اور خواجہ عبید اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے جب ان کی زیارت کی تو ان پر فدا ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 13 سال تھی اور خواجہ صاحب کی عمر 80 سال سے بھی زیادہ تھی۔ خواجہ خدا بخش صاحب خیر پوری رحمت اللہ علیہ، تو حضرت نے وہیں پر خواجہ صاحب نے حضرت خواجہ خدا بخش صاحب خیر پوری رحمت اللہ علیہ سے بیعت کر لی، آپ کے مرید ہو گئے۔ پھر حضرت خواجہ صاحب نے حکم فرمایا کہ احمد وہیں پہ آؤ خیر پور۔ آپ خیر پور شریف پہنچ گئے اور وہاں جا کر علم دین حاصل کرنا شروع کیا۔ آپ کی جو پہلی حاضری ہے خواجہ عبید اللہ ملتانی کی خواجہ خدا بخش صاحب خیر پوری رحمت اللہ علیہ کے آستانے پہ، وہ چھوٹا سا میں آپ کو سناتا ہوں کہ آپ کس طرح حاضر ہوئے۔ لکھتے ہیں جب میں پہلی بار اپنے پیر روشن ضمیر کی زیارت کے لیے خیر پور شریف پہنچا تو مغرب کا وقت تھا۔ حضرت شیخ نے ایک پرانی چارپائی گھر سے خود اٹھا کر لائے، پھر پہلی چارپائی کی طرح دوسری بھی لے آئے۔ شاید اس وقت آپ کے پاس ایسی ہی چارپائیاں تھیں جن کے بان کھلے ہوئے تھے، یعنی ایسا لگتا تھا پرانی چارپائیاں، اور خشک شلغم پختہ یا کوئی اور سبزی روٹی کے ساتھ بطور سالن بھی لے کر آئے۔ غرض یہ کہ آن حضور نے لنگر شریف کے جملہ انتظامی امور خود اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیے۔ 13 سال کی عمر، حضرت کی عمر 80 سال 81 سال، لیکن اپنے اس غلام کے لیے خود چارپائی اٹھا کر لائے۔ اتفاقاً کوئی خادم یا متوسل موجود نہیں تھا، حالانکہ اس وقت کمزوری آپ پر غالب آ چکی تھی۔ کمزوری کی وجہ سے نقاہت کی آواز آپ کے منہ سے بے اختیار نکل رہی تھی۔ اور یہ کتنی بڑی ہستی ہے خواجہ خدا بخش صاحب خیر پوری رحمت اللہ علیہ۔ ان کے فضیلت پر میں صرف اتنی بات آپ کو سنا دوں کہ خواجہ نور محمد مہاروی چشتیہ شریف والے، جنہوں نے سلسلہ چشت کو تقویت دی، آپ کا جب انتقال ہوا تو آپ نے وصیت کی میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی ساری زندگی تہجد قضا نہ ہوئی، اور یعنی بعد از بلوغت، مراد یہی ہے بعد از بلوغت نماز تہجد غسل کے بغیر قضا نہ ہوئی ہو، اور انہوں نے عمر بھر کوئی سنت ترک نہ کی ہو۔ چنانچہ قبلہ عالم کے خلفائے کرام اولاد امجاد حافظ جمال بھی وہاں موجود ہے، جو خواجہ خدا بخش صاحب خیر پوری کے پیر و مرشد ہیں۔ آپ بھی موجود ہیں اپنے پیر صاحب کے وصال پہ۔ باقی سارے خلفاء، خواجہ نور محمد نارو والی، خواجہ شاہ سلیمان تونسوی، یہ سارے حضرت کے خلفاء ہیں۔
سارے موجود تھے لیکن مصلی پہ کھڑے ہونے کی جرت نہ ہوئی۔ آخر کار خواجہ خدا بخش صاحب خیر پوری آگے بڑھے، آپ نے خواجہ نور محمد مہاروی کا جنازہ پڑھایا، ان کی شرطوں پہ آپ پورے اترے۔ سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ۔ تو یہ تھے خواجہ خدا بخش صاحب خیر پوری رحمت اللہ علیہ۔ اتنے بڑے آپ عالم تھے کہ خواجہ شاہ سلیمان توسوی بھی آپ کی قدر کیا کرتے تھے۔ یہ جو حافظ جمال کا روضہ پاک ہے یہ انہوں نے ہی بنایا، خود بنوایا کھڑے ہو کے، بلکہ وہ میں نے شاید آپ کو پچھلے سال بھی بتایا تھا، جو پچھلی تجر ہے اس میں جب موڑ آیا تو مستریوں نے ہاتھ اٹھا دیے، کہنے لگے جی یہ ڈاٹ میں موڑ نہیں آتا، ڈاٹ آپ سیدھی لے جائیں جتنی مرضی لے جائیں لیکن اس کو موڑ نہیں سکتے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا اچھا صبح ہم خود اپنے ہاتھ سے رکھیں گے۔ جب صبح ہوئی مستری انتظار میں تھے، آپ تشریف لائے، خواجہ خدا بخش صاحب خیر پوری خلیفہ حافظ جمال اللہ ملتانی، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اینٹوں کو چن دیا۔ آج بھی وہ موڑ خواجہ حافظ جمال کے دربار پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کی کرامت ہے، ابھی تک وہ چھت اسی طرح ہے اتنے 100 سالوں کے بعد بھی۔ یہ خواجہ حافظ جمال کے خلیفہ تھے خواجہ خدا بخش صاحب خیر پوری رحمت اللہ علیہ، ان کے مبارک خلیفہ ہوئے ہیں خواجہ عبید اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ۔ آپ کے اندر اتنے کمالات تھے خواجہ خدا بخش صاحب کے اندر کہ بیان سے باہر ہیں، اگر ہم ان پر ذکر شروع کر دیں تو انہی پہ بیان ختم ہو جائے گا، اتنی بڑی شخصیت تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا عطا فرمایا۔ اچھا، خواجہ عبید اللہ کی عمر 13 سال، پیر صاحب کی عمر شریف 81 سال۔ اب یہ ان کے دامن سے وابستہ ہو گئے اور پڑھنا شروع ہو گئے خیر پور شریف میں، شب و روز سفر و حضر میں حضرت خواجہ عبید اللہ ملتانی خواجہ خدا بخش صاحب خیر پوری کے ساتھ رہا کرتے، ان کی خدمت میں نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی۔ سبحان اللہ، اسی کو اپنے لیے سعادت سمجھا۔ آپ کی حالت یہ تھی، فرماتے ہیں کہ میں کبھی حضرت کے اجازت کے بغیر بازار تک بھی نہیں گیا، اتنا انہماک اپنے مرشد سے، اتنی محبت، اتنا پیار، اللہ اللہ، ریاضت اور مجاہدہ۔ اللہ، ایک مرتبہ خواجہ خدا بخش صاحب نے خواجہ عبید اللہ سے فرمایا بازار جاؤ، تو بازار کا راستہ بھی ان کو نہیں آتا تھا، یعنی اتنا صرف مقصود سے تعلق۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، اپنے مقصود سے تعلق، ادھر ادھر کی ساری چیزیں ختم۔ تو آپ پریشان کھڑے ہو گئے، حسب ارشاد روانہ تو ہوئے، جب چوک مچھلی کڑا پر پہنچے تو آستانے پر واپس جانے کا راستہ ہی بھول گئے، حیران و پریشان ہر جانب دیکھنے لگے۔ اچانک ایک ہاتھ آپ کے شانے پہ آ کر لگا تو دیکھا خود خواجہ خدا بخش صاحب رحمت اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے رہنمائی فرمائی، بیٹا ادھر سے آؤ، اور پھر غائب ہو گئے۔ جب حاضر خدمت ہوئے تو حضرت نے ارشاد فرمایا بیٹا راستہ بھول گئے تھے۔ یہ اللہ والوں کی شان، اللہ اللہ، کیا عشق مرشد ہے۔ یہاں پہ ہمیں عشق بھی سیکھنا چاہیے کہ اپنے پیر و مرشد سے، شیخ سے فنائیت کا عالم کیا تھا آپ کا۔ آپ ہر وقت آپ کے آستانے پر حاضر رہتے اور یہاں سے فیض حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا پیر صاحب نے آپ کو اپنی خلافت عطا فرمائی اس چھوٹی سی عمر پاک میں، اور ملتان کی طرف آپ کو روانہ فرمایا کہ ملتان میں جائیں اور خدمات سر انجام دیں۔ جب آپ ملتان پہنچے تو ابتداً آپ کی رہائش، چونکہ میں نے آپ کو بتایا اندرون بوڑ گیٹ تھی، یہیں پر رہنے لگے۔ پھر آپ نے، یہاں کہتے ہیں ریت کے ٹیلے تھے، یہ جتنا چوک فوارہ کا علاقہ ہے، محلہ قدیر آباد، یہ ریت کے ٹیلے تھے سارے، یہاں پر آپ نے سب سے پہلے خانقاہ کی بنیاد رکھی۔ ہمارے جو بزرگان دین تھے وہ اس طرح خانقاہوں کی بنیادیں رکھا کرتے تھے اور ان سے علم کا فیض چلا کرتا تھا۔ یہ ہمارے باپوں کا کام ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا کام ہے۔ علم حدیث، علم تفسیر، اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کمال عطا فرمایا۔ خاص طور پہ خواجہ محبوب اللہ
یعنی خواجہ خدا بخش صاحب خیر پوری کی نظر عنایت نے آپ کو کوئی اور ہی مقام عطا فرما دیا. آپ ملتان تشریف لائے اور یہاں پر آ کر آپ نے کام شروع کیا، علم دین کو پھیلانے لگے، یہاں پر مدرسہ بنایا. حضرت نے بشارت دی تھی جب یہ پیدا ہوئے خواجہ محکم الدین سیرانی نے، فرمایا قدرت اللہ، اللہ نے جو تجھے بیٹا دیا ہے اس کی 7 پشتوں تک علم رہے گا. اب ان کی 7ویں پشت ہے اور اب بھی ان کے بچے سارے عالم. پورا خاندان جو ہے علماء کا خاندان ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص ان پر. اچھا اچھا، واہ واہ واہ. تو حضرت جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم عطا فرمایا خواجہ صاحب کو کہ دنیا دنگ رہ جایا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا. اس سب کے باوجود آپ کے اندر سادگی بہت تھی. جی جی، ساری اولاد اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی انداز میں. ہاں آپ سبحان اللہ کبھی بھی دھلا ہوا لباس یا بالکل نیا کپڑا بھی پاک کیے بغیر استعمال نہیں کرتے تھے. یہ ان کے عجیب معمولات ہیں تقوی. لباس پر کوئی نجاست جو مانے نماز نہ ہوتی اگر لگ جاتی تو بھی اسے دھو کر ہی نماز ادا فرماتے. اجنبی آدمی کو وضو اور استنجا کے لیے لوٹا پانی بھرنے کی خدمت پہ معمور نہ فرماتے، یعنی اس پانی میں اتنی احتیاط کیا کرتے تھے. ایک روایت میں کہ آپ ہمیشہ وضو دریا کے پانی سے کرتے تھے. وضو گھر سے فرما کے مسجد میں تشریف لے جایا کرتے تھے. وضو اور غسل کے لیے آب نہری یا جاری کنویں کا پانی استعمال فرماتے، اور یہ ازراہ تقویٰ تھا کہ کہیں چھوٹے کنویں کے پانی میں کوئی چیز نہ پڑ گئی ہو. نمازوں کو اوقات مستحبہ میں آپ ادا کیا کرتے تھے. مسجد میں با جماعت ادا کرنے کا خوب اہتمام فرماتے. متوسلین کو بھی اسی امر کی آپ نرمی اور سختی سے تاکید فرمایا کرتے تھے کہ نماز با جماعت ہی پڑھنی. اب بھی آپ ان کی مسجد میں چلے جائیں تو عجیب ہی رونق نظر آتی ہے. ان کی نمازوں کا اہتمام، ان کی اولاد کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی 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 ہاں جی، اللہ اکبر. جاری رہے. ایک آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ ایک تو فرض ادا کرتے تھے، جیسے ہم نے ظہر فرض پڑھ لی، ایک ساتھ میں قضا بھی پڑھتے رہتے تھے ہر روز مسلسل. یہ آپ کا تقویٰ تھا. ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہماری جو باقی ماندہ نمازیں ہیں پچھلی جو ہم نہیں پڑھ سکے، کم از کم ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا بھی پڑھا کریں، تاکہ ہمارے ذمے جو پچھلی زندگی کی قضا نمازیں ہیں وہ ادا ہوتی چلی جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو سفر کے دوران خود بھی نماز پر اپنے اوقات با جماعت ادا کرنے کا اہتمام فرماتے، اور متوسلین کو بھی تاکید تھی کہ سفر ہو یا حضر ہو نمازوں کا اہتمام بھرپور کیا کرے. آپ دنیا دوست امام جسے ہر وقت جائز و ناجائز طریقے سے دنیا جمع کرنے کا شوق ہوتا، اس کی اقتداء میں نماز بھی نہیں پڑھتے تھے. اللہ اکبر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آپ نے فقر سے بھی تعلق رکھا. آپ کے زمانہ فقر اس حد تک تھا کہ آپ طلباء کے ساتھ شام کے وقت سبزی منڈی کی طرف تشریف لے جاتے جب آپ طالب علم تھے، اور گری پڑی سبزی اکٹھی فرما لاتے، اسی کو صاف پاک کر کے سارے طلباء کھا لیا کرتے. اسی پہ گزر بسر آپ کی ہوا کرتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آپ کا لباس بڑا سادہ ہوتا تھا. خواجہ عبید اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ. لباس اور خوراک میں آپ کی سادگی اور اسراف سے اجتناب ضرب المثل تھا. اپنے لیے خصوصی قسم کے لباس وغیرہ بنوانے کا اہتمام ہرگز نہیں کرتے تھے. خصوصی لباس نہیں بنواتے تھے. آپ عموماً سفید کرتا قدرے لمبا بغیر جیبوں کے پہنا کرتے تھے، اور چھوٹے عرض کی نیلی چادر
اور 4 تر کی ٹوپی زیب تن فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. گرمیوں میں بعض اوقات صرف سفید رومال ہی لپیٹ لیتے جسم پہ. ہاں. اور سر سے گزار کر شانوں پر ڈال لینے کا معمول تھا. لباس کی مرمت اور پیوند کاری بھی خود فرمایا کرتے تھے. چمڑے کی سادہ نالین پہنا کرتے اور دستے مبارک میں بطور سنت عصا بھی رکھا کرتے تھے, سنت کی نیت سے. آپ جس چارپائی پہ آرام فرماتے وہ اس قدر مختصر ہوتی تھی کہ آپ پاؤں مبارک پوری طرح پھیلا نہیں سکتے تھے. اور ارشاد فرماتے پاؤں پھیلا کر سونا غفلت میں ڈال دیتا. فرماتے میں استرے کی طرح آرام کرتا ہوں جیسے استرے کا پھل اپنے دستے میں بند ہو کے آرام کرتا ہے. میں اپنی رانے پیٹ کی طرف اکٹھی کر کے سوتا ہوں اور ضرورت کی نیند اسی طرح پوری ہو جاتی ہے. اعلیٰ حضرت بھی ایسے ہی سویا کرتے تھے, اپنی ٹانگوں کو سمیٹ کر اور اپنے ہاتھوں کو کان کے نیچے رکھ کر آپ ایسی شکل بن جاتے تھے جیسے نام محمد. اللہ جاری رہے گا. سبحان اللہ. آپ نیلی تہبت باندھا کرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ نیلا لباس عام طور پہ مریضوں کو ہسپتال میں پہنایا جاتا ہے. تو فرماتے تھے سالک پر بھی یہ لازم ہے کہ خود کو روحانی مریض سمجھے, جیسا لباس پہنے تاکہ علاج نفس میں کوشاں رہے کہ میں بیمار ہوں, میں اپنا علاج کروں, میری روح بیمار ہے. یہ حضرت کے انداز تھے. سبحان اللہ. سبحان. آپ کی زندگی میں جس طرح تقوی اور پرہیزگاری کا اہتمام تھا اسی طرح فضول خرچی اور فضول کاموں سے اجتناب اور قناعت اور کفایت شعاری بھی ضرب المثل تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہائے دیکھیں جی آپ کا لباس. فرماتے ہیں کہ میں لباس کا حق ادا کرتا ہوں. گویا لباس کو استعمال کرنے کا جو صحیح طریقہ ایک کانے کو اختیار کرنا چاہیے, بحمدہ تعالی اس پر عمل پیرا ہوں. وہ طریقہ یہ تھا کہ آپ کا لباس جب ضعیف ہو جاتا, کہیں کہیں سے پھٹ جاتا, تو ادائیگی سنت کے لیے آپ اسے مرمت فرماتے. پھر بتقاضۂ ضرورت بعض مقامات پر پیوند کاری فرماتے. جب کپڑا اس قابل بھی نہ رہتا تو اس کے چھوٹے چھوٹے رومال بنا لیتے. کچھ طلباء اور درویشوں کو استعمال کے لیے عطا فرماتے اور بعض کو دوسرے استعمال کے لیے رکھ لیا کرتے تھے. اللہ اللہ. جب وہ رومال بھی استعمال کے قابل نہ رہتے تو ان کی بتیاں بنا کے چراغوں میں جلا لیتے. میں نے اپنی زندگی میں 2 شخصیات دیکھی ہیں جن کا تقوی بڑا عجیب ہے. ایک یہ حضرت خواجہ عبید اللہ ملتانی اور دوسرے الیاس قادری. پڑھ کے سن کے ان کا تقوی کسی اور مقام پر ہے. یہ آپ اسی کو لے لیں. یعنی کہ عجیب تقوی ہے جو عام انسانی سمجھ میں نہیں آتا, لیکن وہ اس مقام پر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی طرح آپ کے مختصر رہائشی مکان اور اسباب خانہ ہمیشہ آپ نے ہر چیز کو مختصر رکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا عمل اور علم سے نوازا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں جی ان کا تقوی. یہ بڑا عجیب میں واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں. یہ میں نے حضرت سے خود بھی سنا تھا. ملتان کے اندر گردیزی بڑے اس وقت پاورفل تھے. ان کا نا ایک بڑے گردیزی کا لڑکا جو تھا, جو بھی پیدا ہوتا مر جاتا. تو کسی نے اسے کہا ہندوؤں کے مندر میں تم جھنڈی کی پوجا کی منت مان لو کہ میرا بچہ بچا تو میں یہ کام کروں گا. اللہ اللہ اللہ. لیکن اس نے منت مان لی. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. کفر کی منت ہے یہ. تو اس کا لڑکا جو تھا وہ بجائے شفا یاب ہونے کے وہ بھی مر گیا. اب کتنا بڑا وہ نواب تھا, لیکن حضرت کا عالم دیکھے. آپ کو پتا چلا کہ اس طرح یہ واقعہ
ہوا ہے تو آپ نے اپنا خاصہ نکلوایا. خاصہ کہتے ہیں ڈولی کو جس میں آپ سوار ہوا کرتے تھے. اب بھی ان کے دربار شریف پہ وہ خاصہ موجود ہے, آپ اس کی زیارت کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ مفتی علی اصغر صاحب ملتان تشریف لائے تو میں ان کو لے کے چلا گیا وہاں پہ, تو اس خاصے کے اوپر جو گرد و غبار تھی مفتی صاحب نے اس کو ہاتھ سے لے کے اپنی آنکھوں پہ لے. آپ نے اپنی سواری نکلوائی اور پہنچ گیا. اچھا آپ خاصہ کیوں استعمال کرتے تھے؟ یہ بھی عجیب تقویٰ ہے. آپ جانور پہ سواری پسند نہیں کرتے تھے. کیوں؟ آپ فرماتے تھے وہ جانور بتا نہیں سکتا کہ اسے بھوک لگی ہے یا پیاس لگی, تو کہیں میں ظالم شمار نہ ہو جاؤں. تو آپ انسانی کندھوں پہ سواری کرتے تھے. انسان بتا تو سکتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے یا پیاس لگی ہے. آپ ہمیشہ وہ ڈولی استعمال کیا کرتے تھے خاصا, اس کے پیچھے یہ راز تھا. تو آپ نے ڈولی نکلوائی اور پہنچ گئے اس گردیزی کے مکان پہ. بچے کی لاش پڑی ہے, لوگوں کا رش ہے. آپ نے جا کے فرمایا میاں مبارک ہووی, تیرا پتر مر گیا. مبارک ہوئے تیرا پتر مر گیا. کتنا بڑا نواب ہے اور سانحہ کتنا بڑا تھا. وہ کھڑا ششدر رہ گیا, حضرت کے آگے بولنے کی جرت نہیں. مبارک ہوئے تیرا پتر مر گیا. سارے حیران, کہنے لگے اگر یہ زندہ رہ جاتا تو لوگ جھنڈی کی پوجا شروع کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا جو تیرا بیٹا مر گیا, آپ نے اس کو مبارک جا کر دی. یہ تھے حضرت خواجہ عبید اللہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مثنوی تذکرہ عبیدیہ میں ہے کہ حاجی عبد الرحمن صاحب مرحوم جو انتہائی نیک صورت اور نیک سیرت اور خوش طبع آدمی تھے, نماز جمعہ حضرت کے پیچھے پڑھا کرتے تھے. تو خواجہ عبد الشکور ملتانی جو ان کے پیر بھائی بھی تھے ان کی اقتداء میں ادا کرتے. فقیر نے بھی ان سے ملاقات کی. اکثر یہ قصہ بیان کرتے کہ میرے والد ماجد فرمایا کرتے تھے میرا ایک دوست ملتان چھاونی میں رہتا تھا. ایک روز از راہ دوستی دوران گفتگو میں نے اس سے پوچھ لیا تمہاری بیعت کن بزرگوں سے ہے؟ تو اس نے کہا ابھی تک کسی سے بیعت نہیں ہوا, البتہ ارادہ یہ ہے کہ جو پیر صاحب مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار کروائیں گے ان کا مرید ہو. یعنی جس نے اللہ کی زیارت کرا دی اس سے مرید ہو جاؤں گا. تو میں اپنے پیر و مرشد خواجہ عبید اللہ کے پاس حاضر ہوا. آپ چارپائی پر تشریف فرما تھے. میں بھی آ کر ساتھ بیٹھ رہا اور عرض کی میرا یہ دوست اس شرط پر مرید ہوتا ہے کہ آپ اسے اللہ کا دیدار کرا دیں. چنانچہ یہ سنتے ہی آپ کا جمال جلال میں بدل گیا اور اس دوست کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا میاں کیا تم نے یہ بات کہی ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں. آپ نے فوراً فرمایا پہلے مجھ فقیر عبید اللہ کو تو دیکھ لے. پہلے مجھ فقیر کو تو دیکھ لے. پھر آپ نے اپنا جو حجاب اٹھایا تو اس نے آنکھ بھر کر دیکھنے کی جسارت کی تو دیکھتے ہی اوندھے منہ گر گیا. کافی دیر بے ہوش رہا. جب ہوش میں آیا تو اپنی شرط سے رجوع کرتا ہوا قدم بوس ہو گیا. آپ نے فرمایا میاں تو عبید اللہ کو تو دیکھ نہیں سکتا, اللہ کو کیا دیکھے گا؟ تیرے اندر تو عبید اللہ کو بھی دیکھنے کی طاقت نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ آپ کی مشہور کرامت ہے. ایک اور میں کرامت آپ کو سنا دیتا ہوں حضرت کی. آپ ایک روز اپنی مسند پہ تشریف فرما تھے. آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ رزق حلال کا ہے یا حرام کا ہے. ایک روز آپ اپنی مسجد پہ تشریف فرما تھے کہ اپنے ہم نشین برخوردار نامی نو عمر لڑکے کو فرمایا بیٹا ایک پتھر ہاتھ میں لیے بیٹھو, ابھی ایک کتا آئے گا اسے مار دینا. برخوردار ہاتھ میں پتھر لیے بیٹھا ہی تھا کہ ایک شخص جس کے ہاتھ میں نقد رقم کی ایک تھیلی تھی حجرے میں داخل ہوا. آپ نے فرمایا برخوردار دیکھتے کیا ہو, تمہاری جو ذمہ داری ہے پوری کرو. تو اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے کوئی کتا نظر نہیں آیا. تو اس نے فرمانے واجب الاذعان کے مطابق اسی کو پتھر دے مارا.
وہ فوراً گھبرا کر واپس چلا گیا۔ برخوردار حیران تھا کہ آپ نے مجھ پر کچھ بھی اعتراض نہ فرمایا، حالانکہ میں نے کتے کی بجائے آدمی کو پتھر مارا تھا۔ اتنے میں آپ نے فرمایا بیٹا برخوردار حیران کیوں ہوتے ہو، میں نے اسی کے حق میں کتے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ شخص فلاں قوم سے ہے، کسی صاحب کی چوری کر کے نقد رقم لا رہا تھا اور کہتا تھا میں عبید اللہ کو نظر پیش کروں گا جس سے وہ خوش ہوں گے، لیکن رب تعالیٰ نے اس فقیر کو آج تک رزق حرام سے محفوظ فرمایا ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ محفوظ فرمائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ تھے حضرت جو آنے والوں کو بھی دلوں کی باتیں جان لیا کرتے تھے، کون کیا کر کے آ رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عازم خیر پور ہوئے۔ چلے دوسری سناتا ہوں آپ کو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ ایک بستی ہے یہاں پہ مراد آباد، یہ جہاں پہ ہمارا آج کل نیا پل بنا ہے، وہاں پہ بستی مراد آباد دریائے چناب کے کنارے۔ آپ کی دعوت کی مراد آباد کے لوگوں نے، آپ وہاں تشریف لے گئے۔ پہنچنے پر تمام لوگ ستاروں کی طرح آپ کے گرد جمع ہو گئے، پھر آپ کی پالکی یعنی وہ ڈولی اٹھائی اور دریا کے کنارے جا کر رکھ دی۔ عرض کرنے لگے حضور دریا کا رخ روز بروز ہماری زمینوں کی طرف ہوتا جا رہا ہے، جس سے ہمیں کافی نقصان ہو رہا ہے، مزید کا اندیشہ ہے، آپ دعا فرما دیں کہ اس کا رخ بدل جائے۔ اور مدت ہاں سے جیسے بہتا تھا دریا ویسے بہنے لگے۔ اس پر آپ نے دست مبارک سے اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا تمہارا خیال ہوگا کہ اس راستے کی بجائے اس راستے پہ چلے۔ صرف اتنا فرمایا، آپ کا اتنا فرمانا تھا، اور یہ کہہ کر آپ نے دست مبارک اپنے چہرے پہ پھیر لیا۔ فرمایا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب ذوالجلال کی قدرت کاملہ، چند ہی دنوں میں دریا نے اپنا رخ بدل لیا۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم۔ سبحان اللہ سبحان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو یہ تھے حضرت خواجہ عبید اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ پاک نے ان کو اتنا تقوی، علم، پرہیزگاری عطا فرمائی، اور انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی۔ ایک قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی ہے، وہ قرآن پاک کی تفسیر اب اس پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، بلکہ تقریباً ہو چکی ہے۔ ایک غیر ملکی پاکستانی نے اس پر دوسرے کسی ملک میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، قرآن پاک کی تفسیر۔ جلالین طرز کی ان کی تفسیر ہے، میں نے اس کی زیارت کی ہے۔ اگر آپ کو کبھی زیارت کا موقع ملے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ آپ اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے قرآن پاک، اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، اور یہ آپ کی کمائی کا ذریعہ تھا، آمدن کا ذریعہ تھا قرآن پاک لکھنا۔ آپ نے اپنا جو قرآن پاک تفسیری ہے آج بھی ان کی اولاد کے پاس موجود ہے، اس کی زیارت کی جا سکتی ہے۔ وہ فرما رہے تھے کہ آپ لکھتے لکھتے 15ویں سپارے کے پاس تھے کہ ایک آیت پہ پہنچے جس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا چاہیے۔ جب اس آیت پر پہنچے تو وہیں پر آپ نے قلم روک دیا، اس کے بعد پھر کبھی قرآن پاک نہیں لکھا۔ یہ آپ کا عجیب توکل تھا جو اللہ تعالیٰ سے آپ کو حاصل تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ نے بہت ساری تقریباً 100 کے قریب کتابیں لکھی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا۔ یا غوث اعظم دستگیر۔ آپ کی ایک تو قرآن پاک کی تفسیر ہے جو آج بھی وہاں موجود ہے، ایک آپ کی کتاب ہے رد الضالین، یہ ابھی چھپی ہے الحمدللہ۔ اس کتاب کے اندر آپ نے بد مذہبوں کا رد لکھا ہے، خاص طور پہ رافضیت کا رد اور صحابہ کرام کی شان۔ بہت جامع کتاب ہے، فرید بک سٹال نے ابھی چھاپی ہے، وہ چھپ کے آ چکی ہے، اگر کسی سے ہو سکے اس کی زیارت کرے۔ وہ بڑی ضخیم کتاب ہے جس کا ترجمہ حضرت میاں عبد الباقی صاحب نے فرمایا، جو کہ حضرت کے سجادہ نشین ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ آپ نے اس طرح 100 کے قریب کتابیں لکھی، جن میں رد الضالین بڑی مشہور کتاب، ایک کتاب آپ نے سر دلبراں لکھی، ایک کتاب آپ نے انگوٹھے چومنے پہ لکھی،
رد الوہابیہ پہ آپ نے پوری کتاب لکھی، آج بھی وہ کتابیں دستیاب ہیں۔ تقلید کے موضوع پہ کتاب لکھی، اللہ اکبر۔ بچوں کی تعلیم کے موضوع پر آپ نے کتاب لکھی، خواتین کی تعلیم کے موضوع پر آپ نے تعلیم النساء لکھی، وہ بھی چھپ چکی ہے ہمارے مکتبہ فیضان سنت سے، اور تعلیم الصبیان بھی لکھی۔ آپ نے بیعت اور سما کے موضوع پر بڑی ضخیم کتاب لکھی۔ اس کے علاوہ آپ نے خواتین کے لیے ایک اور کتاب لکھی، حکمت اور فائدہ۔ طلباء کے لیے کتاب لکھی۔ آپ نے ایک کتاب یہ اوقات کے علم پر بھی لکھی، فلکیات پہ بھی آپ نے کتاب لکھی۔ آپ کی شاعری بڑی مشہور تھی، ہاں، تحقیق الآداب آپ کی ایک کتاب ہے۔ ان کا میں چھوٹا سا اگر کلام میری نظر میں آ گیا تو آپ کو سناتا ہوں، جو آپ نے بد مذہبوں کے رد میں لکھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بے شک یہ دیکھیں جی، ان کی نعت بڑی پیاری میرے سامنے آ گئی ہے۔ آپ دیکھیں یا رسول اللہ حضرت بھی فرمایا کرتے تھے، من عاشقم برروئے تو یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ، من چوسگم در کوئے تو یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ، شمس الدہا بدر الدجا نور الہدا خیر الورا بحر الندا کان سخا یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدحت چے گویم من کے ام، نعتت چے سنجم من چے ام، خاک درت گشتا بام یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ۔ سبحان اللہ۔ رویت مرا آمد دہا مویت مرا لیل و مسا برقات و از رخبر کشا یا مصطفیٰ۔ بہت پیارا کلام آپ نے۔ ہاں جی ہاں، یہ عجیب تقوی جو بات ہو رہی ہے نا، یہ الحمدللہ میں نے ان دو شخصیات میں دیکھا جو لوگوں سے ہٹ کر تقوی ہے، بالکل مختلف ہے، جس کی مثال ہم یوں بھی لے سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت اتنے بڑے مقام پر ہونے کے باوجود آپ اپنے مریدوں سے بھی معافیاں مانگتے ہیں، پرچیاں لکھ لکھ کے بھیجتے ہیں کہ ہم سے آپ کا وہ اس دن، یعنی ایک مثال آپ یوں بھی لے سکتے ہیں، آپ نے کسی پینٹر سے ایک وہ لکھوایا کتبہ، اس پہ آپ نے اپنا نام لکھا، محمد الیاس قادری ضیائی رضوی ضیائی، تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ میں نے ضیائی نہیں لکھوایا تو میں یہ بھی لکھواؤں، تو میں نے پینٹر سے جا کر کہا کہ اس پہ ضیائی بھی لکھ دینا۔ پہلے سودا ہو چکا تھا کہ اتنے پیسے طے ہو گئے، اس نے ضیائی کا لفظ بڑھا دیا، تو پھر کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ ضیائی کے تو پیسے طے نہیں تھے، اس لکھنے کے پیسے تو طے نہیں تھے۔ آپ نے اس سے معافی مانگی اور اس سے کہا کہ اس کے بھی پیسے شامل کرو، یہ جو تم نے ایک لفظ اس پہ بڑھا کے لکھ دیا۔ مثلا آپ کوئی چیز خرید کے لائے ہیں اور اس میں سے وہ کوئی چونٹیاں تھیں، واپس اسی جگہ پہ چھوڑ کر آ گئے۔ راستے میں جا رہے ایک گدھے کو دیکھا جس کے جسم پہ کوے نوچ رہے تھے، گھر سے کپڑا لا کے اس کے اوپر ڈالا۔ ہاں جی سبحان اللہ۔ ان کے اندر بھی یہ چیز تھی کہ یہ تجدید نکاح کرتے رہتے تھے، اور امیر اہل سنت بھی حکم فرماتے ہیں کہ ہمیں تجدید نکاح کرتے رہنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ زندگی بھر آپ نے اتنی رقم جمع نہیں فرمائی کہ آپ پر زکوٰۃ یا حج فرض ہو۔ کبھی کبھی حمد خداوندی بجا لاتے کہ مجھ پہ حج اور زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ایک روایت میں کہ فرماتے میں نے اپنے اوپر حج اور زکوٰۃ فرض نہیں ہونے دیا، لہذا اب ان دو فرضوں کا سوال روز محشر مجھ سے نہیں ہوگا۔
کیا بات. باقی رہا نماز اور روزہ، وہ توفیق الہی حد الوسع صحیح طور پہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے حج نہیں کیا، فرمایا مجھ پہ فرض ہی نہیں ہے. باقی رہ گئی زیارت حرمین، تو دست مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ رہا حرم مکہ. جاری رہے. فرمایا یہ رہا حرم مکہ اور یہ رہا حرم مدینہ. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کو مسجد تعمیر کرنے کا بھی بڑا شوق تھا. آپ نے اپنے ہاتھوں سے 2 مسجدیں بنوائی. ایک ادھر ہی موجود ہے مسجد عبیدیہ، اور ایک جھنگ کے اندر ہے، وہاں بھی آپ نے مسجد بنوائی. ان کے تقوی کی بات آئی تو مجھے ان کا واقعہ وہ بھی یاد آ گیا. حضرت کی 2 بیویاں تھیں، ایک ملتان میں اور ایک جھنگ میں. تو جھنگ والی جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی وہ چرخہ چلاتی تھی، چرخہ چلایا کرتی تھی. آپ ان کے بعد ملنے کے لیے گئے، چرخہ چلا رہی تھی، تو آپ نے ازراہ مزاح ان کا دھاگا توڑ دیا، انہیں پھر جوڑنا پڑا مزاحن. تو جب آپ ملتان آئے تو پریشان ہو گئے کہ میری یہ بیوی تو چرخہ نہیں چلاتی، تو تسویہ کیسے کروں، برابری کیسے کروں، 2 بیویوں میں برابری کیسے کروں. کہتے پھر آپ نے چرخہ منگوایا اسپیشل اور اپنی گھر والی کو سکھایا، پھر ازراہ مزاح ان سے بھی اسی طرح مزاح فرمایا اور فرمایا لو اب برابری ہو. یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جی جی، قرآن پاک میں ہے جو ہے نا آیت، تو اس کا مفہوم صحیح طور پر ہمیں سمجھ لینا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں معذرت چاہتا ہوں، آج میں نشان نہیں لگا کے لایا، اس لیے کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے. تو جی جی، بہت بڑی شخصیت ہے آپ. ان کا عرس مبارک ہوتا ہے، حافظ جمال کا عرس ہوتا ہے جمادی الثانی میں. ہاں، تو جس دن ان کا ختم ہوتا ہے اس سے اگلے دن ان کا ختم شریف ہوتا ہے. عرس کی ڈیٹیں بھی ہے. آپ کا جب وصال ہوا تو آپ کے جنازے کو اٹھا کے عرس پہ ہی لے گئے تھے، خواجہ حافظ جمال کے عرس کی محفل میں آپ نے شرکت کی بعد از وصال. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. بس میں اب وصال کا آپ کو بتا کر اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں اولیاء اللہ سے سچی محبت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان اللہ. آپ نے اپنے کفن کے کپڑے کا پیسہ اپنی زندگی میں یہ علیحدہ رکھ لیا. پاک کمائی، اتنی احتیاط. اللہ اکبر. ایک دن ایک وکیل صاحب نے مجھے بتایا کہ آج تمہارے پیر و مرشد کو
اپنی چارپائی سے نیچے اتر کر مٹی کے برتن میں کچھ رقم شمار کرتے دیکھا ہے، جس سے مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ ساری زندگی آپ نے کبھی پیسے نہیں جمع کیے، اب کس غرض سے نامعلوم رقم شماری ہو رہی ہے۔ چنانچہ صابر ملتانی فرماتے ہیں کہ مجھ کو بھی خلاف معمول بات سن کر حیرت ہوئی۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ آپ نے وہ رقم اپنے سفر آخرت کی تیاری کے لیے رکھی اور اپنے بیٹے کو عطا فرمائی، اور اپنے کفن کا کپڑا بھی اپنی زندگی میں تیار کروا لیا، اور اس میں اپنے مریدوں کو حکم فرمایا تھا کہ باوضو ہو کے کپاس چننا، اور موٹے دھاگے سے اس کپڑے کو آپ نے تیار کروایا۔ فرمایا وضو کے ساتھ ہی دھاگا بنانا، وضو کے ساتھ ہی کپڑا بننا، وضو کے ساتھ ہی روئی توڑنا۔ سبحان اللہ۔ موسمی بخار آپ کو لاحق ہوا، جس کی وجہ سے آپ کی طبع مبارک جو پہلے سے علیل تھی زیادتی مرض کا شکار ہو گئی۔ بالآخر یہ بندہ مقبول ربانی خواجہ عبید اللہ ملتانی سن 1305 ہجری بمطابق 20 جنوری سن 1888 بروز جمعۃ المبارک بوقت چاشت دوران ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سوئے بقا روانہ ہو کر واصل باللہ ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کا جنازہ مبارکہ ہوا اور پھر یہیں پر آپ کو دفنایا گیا جہاں آج آپ کا مزار مبارک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میں آپ سے معذرت ایک تو چاہتا ہوں، میں نے آج تیاری اس کی نہیں کی تھی، آپ کو ایسے